تاریخ میں ایسا کئی نام ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں عظیم کارنامہ انجام دیا، عظیم فتوحات حاصل کی، دسیوں علاقوں اور قلعوں پر اپنی جیت کا پرچم لہرا دیا، دشمنوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان کے وجود سے دشمن ہمیشہ کانپتا رہا، تاہم تاریخ کے اوراق میں وہ گمنام ہو گئے، یا کم سے کم انہیں وہ شہرت نہیں مل سکی جس کا وہ حقدار تھا۔ ایک ایسا ہی عظیم مجاہد ترگد الپ ہے جس نے 125 سالوں تک صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جنگ کی، دسیوں قلعوں کو فتح کیا، دشمنوں کو ہمیشہ زیر کیا، خلافت عثمانیہ کے قیام اور اس کے استحکام میں بنیادی کردار بھی نبھایا۔ یہ مجاہد اپنے خصوصی جنگی ہتھیار کی وجہ سے تاریخ میں زندہ ہے اور اسے آج بھی نمایاں اور ممتاز شناخت حاصل ہے، کیونکہ وہ پہلا جنگجو تھا جو تلوار کی جگہ کلہاڑا کا استعمال کرتا تھا۔ 1200 عیسوی میں ایشیائی کوچی کے علاقے میں ترکی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی اس کی ماں اور باپ کو چنگیز خان کی فوج نے شہید کر دیا۔ جس قبیلے سے تعلق تھا، پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ترگد الپ نے بمشکل اپنی جان بچائی اور وہ ایک پہاڑی کے دامن میں رہنے لگا۔ منگولوں کے حملے سے بچ نکلنے والے کچھ اور لوگ بھی اس پہاڑی کے دامن میں آ کر رکے ہوئے تھے۔ پہاڑی کے اس دامن میں ایک دن قائق قبیلے کے سردار شاہ سلیمان کے بیٹے ارطغرل کا گزر ہوا۔ وہاں اس کی ترگد الپ سے ملاقات ہوئی۔ ارطغرل اسے وہاں سے اپنے قبیلے میں لے آیا۔ یہ یتیم ترک ارطغرل غازی کا وفادار اور پکا دوست بن گیا اور پھر پوری زندگی اسلام کے خاطر دشمنوں سے برسر پیکار رہا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترگد الپ ارطغرل کے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا وفادار رہا اور ہمیشہ دشمنوں سے لڑتا ہی رہا۔ 1323 میں اس نوجوان کی وفات ہوئی اور تقریباً 125 سال کی عمر اس نے پائی۔ اس 125 سال میں تقریباً 100 سال تک وہ مسلسل دشمنوں سے اسلام کی سربلندی اور مظلوموں کی مدد کے لیے برسر پیکار رہا۔ ڈاکٹر محمد علی الصلابی نے بھی اپنی کتاب میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ترگد الپ کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق ترگد الپ ارطغرل غازی کا سچا دوست، ساتھی اور ہمدرد تھا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگد الپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معاون تھے۔ ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہاڑا تھا۔ دنیا کا وہ واحد جنگجو ہے جنہوں نے تلوار اور بندوق کی جگہ کلہاڑے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ترگد الپ کا مقبرہ ترگد الپ گاؤں انیگول ترکی کے قبرستان میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگد الپ کے نام سے منسوب ایک اعزازی قبر بھی ہے جو ان کی اصلی آرام گاہ نہیں ہے بلکہ اعزازی قبر ہے۔ 1877 میں روس ترکی جنگ کے دوران میں موجود بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورے سے ترگد الپ کے نام پر ترگد الپ رکھا گیا۔ 1986 میں اس علاقے کو قصبے کا درجہ دیا گیا۔ یہاں کی معیشت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اہم فصلوں میں تمباکو، کپاس، زیتون، ٹماٹر اور گیہوں ہیں۔ کچھ شہری پاور پلانٹ اور کوئلہ کے کانوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ 125 سالوں میں ترگد نے 5 مختلف کلہاڑی اور 7 تلواروں کا استعمال کیے تھے۔ یہ سبھی استنبول کے فوجی عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ترگد کا کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1650 گرام وزنی تھا۔ بصری سٹائل سے بنا یہ کلہاڑا 2 دھاری تھا، دستے میں چمڑا لگا ہوا تھا۔ ان کا کلہاڑا مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ ترکی ٹی وی چینل TRT1 نے ڈیلس ارطغرل میں ترگد الپ کے کردار کو بھی بہت اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ڈرامہ میں بہت تفصیل سے ترگد الپ کی بہادری اور عقل مندی اور فہم و فراست کو دکھایا گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قدر تفصیل دستیاب نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اس کا اکثر کردار حقائق پر مبنی ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔